یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ معاشرے کے وقار، تنظیم اور استحکام کا راز عورت کی پرخلوص قربانیوں اور لازوال جدوجہد میں پوشیدہ ہے، مگر یہ بھی تاریخ عالم کا تلخ حصہ ہے کہ دنیا کی بیشتر تہذیبوں میں عورت کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا جس کی وہ مستحق تھی۔ اسے ہر خطے میں مظلوم، مجبور اور محروم رکھا گیا اور کوئی سماجی، معاشی اور سیاسی حقوق حاصل نہ تھے۔ ایسے میں زندہ درگور ہوتی عورت کے لیے محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا نظام لے کر آئے جس میں اسے تمام در انسانی حقوق سے نوازا گیا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں نافذ ہونے والے اس نظام کا دستور قرآن مجید تھا، جس نے واضح کر دیا کہ حقوق کے اعتبار سے مرد و زن کا درجہ ایک ہے۔ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں، ٹھیک اسی طرح عورت کے حقوق مرد پر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت کی صورت میں انسانی معاشرتی زندگی کے سب سے بڑے انقلاب کا اعلان کرتے ہوئے عورت کو وہ سب دیا جس سے اس کو محروم رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید نے نہ صرف عورتوں کو حقوق دیے بلکہ معاشرتی استحکام کے لیے ان کی ذمہ داریاں بھی متعین کر دی، کیونکہ صالح عورت ہی صالح معاشرہ تشکیل دیتی ہے۔ مرد کو صرف حاکم کی حیثیت سے ایک درجہ دیا گیا اور معاش کی تمام تر ذمہ داری اسی پر ڈالی گئی تاکہ خاندانی نظام کو پختہ بنایا جا سکے، کیونکہ مضبوط خاندانی نظام ہی اسلامی ریاست کے استحکام میں بنیادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ آج مغربی دنیا عورت کی آزادی کے نام نہاد دعوے کرتی ہوئی نظر تو آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہاں آج بھی عورت اپنے حقوق کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے۔ عورت کو آزادی، مساوات اور ترقی کے نام پر دھوکہ دے کر خوشنما نعروں کی آڑ میں محبت اور حفاظت کے حصاروں سے باہر دھکیل دیا گیا ہے اور تنہائی کے عذابوں اور معاش کے گردابوں میں مبتلا کیا جا چکا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج مسلم معاشرے بھی اسی مغربی فکری یلغار کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ کفریہ جمہوری نظام کو اپنانے کے باعث مسلم خواتین ان مساوی حقوق سے محروم ہیں جو انہیں قرآن و سنت پر مبنی نظام نے عطا کیے تھے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حقوق مرد و زن کے قاتل اس کفریہ نظام جمہوریت سے چھٹکارا حاصل کریں اور تمام مخلوقات کو بنیادی حقوق فراہم کرنے والے نظام خلافت کو اپنائیں۔ اس کے لیے ہمیں احیاء خلافت کی جدوجہد کا حصہ بننا ہوگا اور اس جدوجہد میں مسلم عورتوں کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ عورت کی ترقی کا راز اسلامی نظام اور خاندان کے استحکام میں پنہا ہے۔ مغرب اس راز کو اپنے خاندانی نظام کے ٹوٹ پوٹ کر بکھر جانے کے بعد جان چکا ہے، مگر ہمیں تباہی سے پہلے ہی اس کا ادراک کر لینا چاہیے۔